بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق لطیف۔ دوستو، ہم میں سے کون ہے جو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا؟ دوستو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ بہت ساری خوبیوں، بہت سارے فضائل، بہت مناقب کے حامل ہیں۔ آپ کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک بڑی اور اہم فضیلت یہ ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فیصلہ فرمانے والے تھے۔ آپ کو اقظص صحابہ کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ کی جماعت میں آپ سب سے بڑے قاضی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے پیچیدہ اور مشکل مقدمات بھی آ جاتے ہیں، ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے، اور دراصل اسی طرح کے مقدمات بھی اس بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ قاضی کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں اور عقل و دانش کے وہ کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو بیان کریں گے، جسے سن کر آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کو۔ یا اللہ یا رحمان حقق امانینا وفقنا فی کل آن فی مساعینا۔ دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا حصہ کل اونٹوں کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 ہے، اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں ہے، یعنی اس کا 9واں حصہ ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کر دیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ دوستو، آپ نے معاملہ سمجھا کہ کل 17 اونٹ تھے، اس میں سے ایک کا حصہ آدھا ہے، دوسرے کا حصہ 3 حصوں میں سے ایک ہے، اور تیسرے بندے کا حصہ ان میں سے 9واں اونٹ ہے، یعنی اس کا 9واں حصہ ہے، اور شرط یہ ہے تقسیم کرنے کی، بانٹنے کی، کہ اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے کا، اس مقدمے کا جو فیصلہ فرمایا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور انتہائی خوشی محسوس کریں گے اپنے دل میں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیت المال سے ایک اونٹ لایا جائے۔ آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا، اب اس ایک اونٹ کو ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا، اب کل 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا، اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا، اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ فرما دیا، اور 9 اب آپ اگر اونٹوں کی تعداد ملائیں اور پھر دیکھیں تو آپ کو فیصلہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے ایک شخص کو 9 اونٹ دیے جس کا آدھا حصہ بنتا تھا، دوسرے کو 6 اونٹ دیے جس کا تہائی حصہ بنتا تھا، یہ کل 9 اور 6 15 ہوئے، اور تیسرے بندے کو جس کا 9واں حصہ تھا اسے 2 اونٹ دیے، یہ کل ملا کر 17 اونٹ ان میں تقسیم ہو گئے، اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا، اور ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا اچھا اور کتنا شاندار فیصلہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھا لو۔ وہ تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ کل روٹیوں کی تعداد ایک کے پاس 5، دوسرے کے پاس 3، یعنی کل تعداد 8 تھی۔ تیسرے شخص نے جب کھانے سے فارغ ہو گئے لوگ، تو تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا، میں 5 درہم لوں گا کیونکہ میری 5 روٹیاں تھی،
اور تم 3 درہم لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھی۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ اب یہ بات اتنی بڑی کہ معاملہ آپس میں حل نہ ہو سکا، اور یہ معاملہ لے کر دونوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دوسرے بندے کو مشورہ دیتے ہوئے، یعنی 3 روٹی والی سے فرمایا، آپ نے تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا میں صرف انصاف والی بات قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہی لے لو، فائدہ تمہارا اسی میں ہے، اور اگر تم انصاف کی بات کرتے ہو تو پھر تو تمہیں بس 1 درہم ہی ملے گا اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے جائے گا۔ اس نے حیرت سے پوچھا میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم پہلے ہی دیے تھے لیکن میں راضی نہیں ہوا، آپ نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور آپ اب یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف اگر کروں تو میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم ہی قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو سنو، کل روٹیاں کتنی تھی؟ ان لوگوں نے فرمایا کہ 8۔ کہا کہ تم کھانے والے کتنے تھے؟ فرمایا 3۔ تو کہا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو۔ کل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ سب نے عرض کی کہ 24 حصے ہوئے، 8 × 24۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے یہ مان لیتے ہیں کہ سب نے برابر کھایا۔ سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا تم نے اپنی 3 روٹیوں کے اگر 3 حصے کرو گے تو تم نے گویا کہ 9 حصے کیے، تمہارے ساتھی نے اپنے 5 روٹیوں کے اگر 3 حصے کیے تو اس نے گویا کہ 15 حصے کیے، اور کل 24 حصے ہوئے۔ ان میں سے سب نے جب برابر برابر کھایا تو تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے خود کھا لیے، اور صرف 1 حصہ تمہاری روٹیوں کا بچا جو تمہارے تیسرے مہمان نے کھایا، اور اس بندے کے 15 حصے ہوئے، اس میں سے 8 اس نے خود کھائے اور اس کی روٹیوں کے 7 حصے باقی رہے جو تیسرے شخص نے کھائے۔ اب اس حساب سے خود دیکھ لو کہ اس شخص کے 7 ٹکڑے اس نے کھائے تو اس کا 7 حصہ درہم ہوتا ہے، اور تم نے اپنی روٹیوں کے 8 خود کھائے، صرف 1 ٹکڑا تمہاری روٹی کا اس تیسرے شخص نے کھایا، لہٰذا تم کو 1 درہم ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ فیصلہ سن کر وہ تیسرا شخص بالکل حیرت میں پڑ گیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے 1 درہم لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، کتنا نکھرا اور کتنا صاف ستھرا فیصلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ذہانت عطا فرمائی تھی وہ انتہائی اعلیٰ درجہ کی تھی۔